السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیم انصاری آفیشل، جس پر ہم لے کر آئے ہیں قاری حانی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ آج کا عنوان ہے عالمگیر بادشاہ کا واقعہ، جسے بیان فرما رہے قاری صاحب۔ چلے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے۔ رات کو سنا کرتا تھا اور اسکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیمن رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا۔ میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا۔ فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دن بیت گیا۔ علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا، اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں۔ اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں، تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ آج لوگوں چودھریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، آڑتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں، قرآن کا داخلہ بند۔
جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند، جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھ سو قبر چڑھتی۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی، اب یہی وجہ ہے نا عقل سکھانے نہیں۔ جو کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ جو آدمی 8 دن ختم دلایا کرتا تھا ہم سال میں بھی نہیں دلواتا، یہ ہمارا نقصان نہیں؟ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے، ہمارا نقصان نہیں؟ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے آلو مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بعقل پن میں آدمی کرتا ہے، جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تم بیچ میں بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ ان کا دیکھو نا جی، فاروق اعظم نے، صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر خم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں،
नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तादाद और कोई हो, मैं तमाम से तमाम को कहता हूं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम से तमाम को दलील और खार समझते हैं। तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका माली मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका दामाद काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका ससुर मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम दुनिया में नहीं ढूंढते फिरते, जो जज आता है उसका 12 18 निकालते हो, पता लगाओ ये है कित्थों दा, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੂਫੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। तुम ताल्लुकात तलाश करते हो। अबू जहल ने तलवारें सबको नंगी दे दी और कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, निकल ना जाए नबी। सारे के सारे एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और इधर हुक्म मिला, मेरे महबूब इसी वक्त हिजरत करो, चलो मक्का छोड़कर। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, मुझे कल हुक्म दे दिया होता, परसों मुझे हुक्म मिल जाता, मैं चुपका सा निकल जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं, मैं कैसे निकलूंगा? आवाज आई काली कमली वाले, अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता, चौथ ले जाता, ये बगले बजाते और ये कहते हमें पता ना चला, वरना यूं कर देते, यूं कर देते। मेरे महबूब मजा तो आ जाएगा, तलवारें नंगी हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और मैं अपने महबूब को अगर बचाकर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हो? नारे तकबीर, पता ना चला, वरना यूं कर देते, यूं कर देते। मेरे महबूब मजा तो आ जाएगा, तलवारें नंगी हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और मैं अपने महबूब को अगर बचाकर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या हो? नारे तकबीर, आज ही तो ले जाने का मजा आएगा। इलाही निकलो कैसे? फरमाया मुट्ठी भरकर मिट्टी की इनकी तरफ फेंक दो। इलाही में किस किस की तरफ फेंकूं? फरमाया एक तरफ फेंक दो, हवा मेरी गुलाम है। चारों तरफ खड़े होने वाले नौजवानों की आंखों में मुझे अपनी किबरियाई की कसम सुरमा मैं डाल दूंगा। नबी ने मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंक दी, सबकी आंखों में तशरीफ ले गई। एक दूसरे को बराबर में कहने लगे, क्यों है बदमाश, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी? उसने कहा पहले फेंक कर फिर भौंकना भी शुरू कर दिया। तलवारें तो की फेंक और लग गए एक दूसरे की मालिश करने। अबू जहल जो है आके क्या देखता, हुजरे के चारों तरफ मातम हो रहा है। कहने लगा, भले लोगों ये क्या शुरू किया तुमने, ये कबड्डी कबड्डी कैसी हो रही है? अंदर का भी पता किया। उधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियां की हुजूर में अर्ज कर दिया, मैं चलता तो हूँ, जाता तो हूँ, हिजरत जरूर करूंगा, तेरे इज़्ज़त और अमर के बगैर तो मैं जी नहीं सकता। पर ऐ परवरदिगार, मैं नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, सोने चांदी की जेवरात मेरे पास है, अबू जहल की लड़की की बालियां छल्ले मेरे पास है। इस वक्त अमानत वापिस कैसे करूं? और अगर अमानत रह गई, नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। अमानत वापिस ना हुई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और एक हम हैं सच्चे आशिक, अमानत रख कर वापिस लेके तो दिखाओ।
ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں. کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے. ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان تھے، یہود و نصارا عیسائی لوگ 2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے. اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے. ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی. انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی. آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی. اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں. اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے. یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے. ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. اخبار جنگ نے لکھا تھا. مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے. پر میری دعا کی یہ قائل نہیں. اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لائن لگی رہی، اور لائن میں جہاں لڑکیاں تھیں، 9 عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی. یعنی لائن میں جہاں لڑکیاں بڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مانی کو. بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بیٹھتے کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان سن 57 کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو. دلی کی بازار میں 3 ہزار علماء دین کو لٹا کر انجن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے. اور ایسا نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3000 کے 3000 قیمت بن گیا. کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر. انہیں کو کہتا ہے، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑ قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ آ چل دینے جڑ قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ سانو ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. بھلا پھڑ کے کی کرے، کیا کرے پکڑ کے؟ کتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑ قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے.
جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا کر کے پھینکا. اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا جب میں چلتا تھا. اگر آج کا بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.